وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آئیے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا درس ہے سورۃ القیامہ۔ آئیے سب سے پہلے اس سورت کے ابتدا میں چند باتیں جان لیتے ہیں تاکہ پوری سورت کو سمجھنے میں ہم سب کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے اس سورت کا نام اور اس سورت کے زمان نزول اور اس سورت کے مفہوم پر بات کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ جو ہے سورت کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ سب سے پہلے سورت کا نام۔ اس سورت کا نام علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق لا اقسم بھی ہے اور سورۃ القیامہ، یہ دونوں اس سورت کا نام ہے، اور یہ دونوں ہی لفظ پہلی آیت کے اندر موجود ہیں۔ اور جہاں تک زمان نزول کی بات ہے کہ یہ سورت جو ہے کس زمانے میں نازل ہوئی، مکی یا مدنی، تو تمام مفسرین علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر بعد کے ادوار کے جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، ان سب کا کہنا ہے کہ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے۔ کسی نے کوئی اختلاف اس بات پر نہیں کیا ہے، تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اچھا، آئے اس سورت کے پورے مضامین پڑھنے سے یہاں تک اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ سورت مکی ہے بلکہ انتہائی ابتدائی زمانے کی نازل کردہ سورتوں میں سے ہے۔ وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آپ کو زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سورت کو، پورے قرآن کو یاد کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے، سمجھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، قرآن کی اس آیت سے جو اس سورت کے اندر موجود ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بھول جانے کا اندیشہ ہوا کرتا تھا، اور ظاہر بات ہے یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح سے عادت نہیں پڑی تھی، اس لیے جب جبریل علیہ السلام کوئی بھی صورت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے تھے تو اللہ کے رسول یاد کرنے لگ جاتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس قرآن کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھولیں گے نہیں، ان کو یاد کرا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی وحی اخذ کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ عادت نہیں پڑی تھی، اور ظاہر بات ہے یہ ابتدائی دور کی بات ہے، لہٰذا قرآن کی اس آیت سے جو کہ اس سورت کے اندر موجود ہے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی ابتدائی زمانے میں اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ اچھا، اس سورت میں کہا کیا گیا ہے؟ تو اس مختصر سی سورت میں قیامت اور عدالت عظمیٰ، یعنی آخرت کے دن کی جو عدالت قائم ہوگی، ان کے منکرین کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور کیسے دیا گیا ہے اس کی تفصیل تو میں آگے ہی بتاؤں گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اس سورت کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد چند باتیں اور سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ سب سے پہلے دیکھیں ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ لا، یہ ایک قول کے مطابق، مفسرین کے ایک قول کے مطابق یہ زائد ہے، لا زائد ہے، تو اگر لا زائد ہے تو ترجمان پھر نہیں ہوگا، تو اقسم، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ ایک قول ہوا، ایک ترجمہ ہوا۔ عربی زبان میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں جہاں پر لا زائد ہوتا ہے، جیسے ما منعک الا تسجد لئلا یعلم اہل الکتاب، اس طرح کی بہت سے عبارات جو ہے قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے جس میں لا زائد ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں لا کو زائد بھی مان سکتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین کے گروہ کا کہنا ہے کہ لا یہاں زائد نہیں ہے، بلکہ لا دراصل مکہ کے ان خیالات کی تردید ہے، مکہ والوں کے ان خیالات کی تردید ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں یا قیامت کی بحث میں الجھتے ہیں۔ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں پر رد کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم لوگوں کی بات غلط ہے، قیامت کے سلسلے میں جو بات تم بول رہے ہو، آخرت کے سلسلے میں جو بات تم بول رہے ہو کہ یہ قیامت یا آخرت
کا کوئی وجود نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، تو تم لوگوں کی بات پورے طور پر غلط ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو گویا یہاں لا نافیہ ہے جو رد کیا گیا ہے ان کے ذریعے سے ان لوگوں پر جو قیامت اور یا آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، قیامت کے دن کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے جلالت شان، قیامت کے دن کی جلالت شان کی خاطر قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے۔ اور کیا چیز کی قسم کھائی ہے؟ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہاں بھی لا زائد ہے، یا اللہ کو نافیہ بھی مان سکتے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر 3 قسم کے نفس کا تذکرہ ہوا ہے، 3 قسم کے نفس کا تذکرہ۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، اور نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کرنے پر ابھارتا ہے۔ مثلا نماز کے موقع پر آپ کو اٹھنے نہیں دے گا، سوئے رہو سوئے رہو، یہ نفس امارہ۔ مستی کرو، کبھی بار میں چلو تو کبھی گانا سنو، کبھی فلم دیکھو، کبھی برائی میں ملوث رہو، یہ کون ابھارتا ہے؟ یہ نفس امارہ کا کام ہے۔ تو جن کا نفس امارہ غالب آ جائے اس کی بربادی یقینی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے نفس لوامہ۔ یہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ بولتے ہیں ایسے نفس کو جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے، بری نیت رکھنے پر انسان کو ٹوکے، انسان کو ملامت کرے۔ آج کل ہم اسی کو ضمیر کہہ سکتے ہیں، ضمیر، یا ہندی میں اندر آتما۔ اندر آتما بھی نفس لوامہ ہی کو بولتے ہیں۔ اور نمبر 3 تیسرے قسم کے نفس جس کا قرآن میں تذکرہ ہوا ہے وہ نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ کیا چیز ہے؟ نفس مطمئنہ اس نفس کو بولتے ہیں جو صحیح راہ پر چلنے اور کیا کہتے ہیں غلط کو چھوڑ دینے پر جو ہے اطمینان محسوس کرتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے نفس ہے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس نفس کا تذکرہ کیا ہے وہ نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ نہ صرف یہ کہ ذکر کیا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے آخر کیا چیز ثابت کرنے کے لیے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ یہ 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے، ہم ان کی ہڈیاں دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ قادرین، ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ کس بات پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ علی ان نسوی بنانا، اس بات پر کہ ہم درست بنا دیں، بنانا ان کے انگلیوں کے پوروں کو، ان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی ہم درست بنانے پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آئیے ذرا تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی۔ ثابت کیا کیا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، مگر اَيَحْسَبُ الْإِنسان میں جو بات کہی گئی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اے انسان، تمہاری موت کے بعد، مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے تم کو زندہ کرے گا، اور اس بات پر اللہ کی ذات پوری طور پر قدرت رکھنے والا، پورے طور پر قدرت رکھنے والا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں اس پر کیسے دلالت کرتی ہیں؟ قیامت کے دن اور نفس لوامہ، یہ 2 چیز کیسے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ مرنے کے بعد انسان کو پھر سے زندہ کر کے ان کا حساب و کتاب لے گا؟ اس پر قیامت اور نفس لوامہ کیسے دلالت کرتی ہے، ذرا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے قیامت، یہ دنیا نہ ہمیشہ تھی نہ ہمیشہ رہے گی، یہ بات سب کو معلوم ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جس کی ابتدا ہوئی اس کا انتہا بھی، اس کی جو ہے اس کا خاتمہ بھی ایک دن ہونا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی چیز
جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ اب اس دنیا کی ابتدا ہے، ایک دور تھا جب یہ دنیا نہیں تھی، پھر یہ دنیا جو ہے بنی۔ اب ظاہر بات ہے جب ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب جو دنیا تھی ہی نہیں، یعنی اس کی ابتدا ہے تو انتہا بھی لازمی ہے، اور جس دن انتہا ہے وہی دن قیامت ہے۔ یہ تو لوجک ہے، یہ تو ایک اصول ہے، ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے۔ تو جب اس دنیا کی ابتدا ہے تو ایک دن انتہا ہے، جس دن انتہا ہے اسی دن قیامت ہے۔ تو قیامت بالکل آنی ہے، لازمی چیز ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جب اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے تو ایک دن انتہا ہوگی، بس بات ختم۔ تو قیامت بالکل آ کے رہنا ہے، برحق۔ جب ابتدا دنیا کی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ابتدا ہوئی ہے تو انتہا بھی لازمی ہے، لہذا قیامت بالکل یقینی۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے نفس لوامہ کیسے اس بات پر دلالت کرتا ہے، انسان کا ضمیر یا انسان کا نفس لوامہ کیسے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک دن قیامت ہوگی۔ نفس لوامہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، نفس لوامہ۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ کیسے دلالت کرتا ہے کہ ایک دن قیامت ہوگی۔ دیکھیے ہر انسان، کوئی بھی ایسا انسان اس دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا جس کے اندر ضمیر یا اندر آتما جس کو ہندی میں بولتے ہیں، جس کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز نہ پائی جاتی ہو۔ ہر شخص کے اندر، ہر شخص کے اندر، اور یقینی طور پر اس کی ضمیر جو ہے اس کے جو ہے ان کو بھلائی کی ترغیب دیتی ہے، برائی سے ان کو روکتی ہے۔ یقینی طور پر جو ہے اس ضمیر کے اندر برائی کا احساس جو ہے، برائی اور بھلائی کا احساس پایا جاتا ہے، اس کو ٹوکتا ہے، انسان کو ٹوکتا ہے۔ یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ انسان جو ہے بالکل بھی چاہے کتنا بھی بگڑ گیا ہو، کتنا ہی بد کردار ہو کہ کیوں نہ گیا ہو کوئی انسان، مگر اس کے اندر جو ہے یہ احساس باقی رہتا ہے، وہ بالکل جانور نہیں ہے، اس کے اندر بھلائی اور برائی کی تمیز جو ہے پائی جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی انسان نے کسی پر ظلم کیا اور اپنی ضمیر کی آواز کو دبا کر تھوڑی دیر خوش ہو بھی لیا، تو وہی ظلم جب اس پر کوئی کرے گا اور وہ اتنا پاورفل ہو اس کو دنیا میں کچھ نہ کوئی کر سکے، تو یہی اندر آتما ان کی ضمیر کہے گی کہ اس بندے کو جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے ان کی سزا ملنی چاہیے، وہ سزا کا مستحق ہے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے اگر اس نے جس نے ظلم کیا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ ممکن ہی نہیں، کوئی لے ہی نہیں سکتا دنیا میں، نہ کورٹ، نہ کچہری، نہ پولیس، نہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو ان کی ضمیر یہ گوارا کرے گی کبھی کہ اس بندے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جانا چاہیے؟ نہیں، اس کی ضمیر کہے گی کہ یہ بندہ سزا کا مستحق ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب سزا کہاں ملے گی؟ ذرا تصور کیجئے، سزا کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی ان کو وہ سزا؟ اس لیے علامہ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب انسان کسی برائی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، اسے ٹوکتا ہے۔ اگر روز جزا میں جزا و سزا کا معاملہ پیش نہ آنے والا ہوتا تو برائی کے ارتکاب پر اس کا ضمیر اسے نہ ملامت کرتا۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں گویا انسان کا دل جو ہے ایک عدالت ہے، اور نفس لوامہ یا ضمیر یا اندر آتما اس میں بیٹھا ہوا ایک جج ہے جو برائیوں پر اسے ٹوکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کیا یہ چھوٹی عدالت جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، یہ عدالت، یہ کورٹ جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، کیا ایک بڑی عدالت کی جو ہے دلیل نہیں؟ ایک بڑی عدالت کی دلیل نہیں؟ یقیناً دلیل۔ گویا عدالت عظمیٰ یعنی بڑی عدالت فطرت انسانی کا تقاضا ہے، فطرت انسانی کے مطالبے کا تقاضا ہے۔ اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے تمام اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے، اور جو سزا کا مستحق ہے اس کو سزا دی جائے، اور جو جزا کا مستحق ہے اس کو جزا دی جائے۔ کیونکہ بہت سے اعمال دنیا میں ایسے انسان کرتے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کا بدلہ کون دے گا بھائی؟
اور بہت سے جرائم میں سے بھی کرتا ہے جن کا جو ہے کوئی ان کو بدلہ نہیں، یہاں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ مثلا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو اپنے ماں کے پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں، یا ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد بچپنے میں اس کا گلا دبا کر یا کوئی کچھ کر کے جو ہے مار دیتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے اس بچے کو اگر ابتدائی میں مار دیا گیا، نہ پولیس نہ کورٹ نہ کچہری، کہیں پر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اس کو جو ہے زندہ گاڑ دیا یا کہیں مار دیا، پھینک دیا، یا آج کل دیکھتے ہیں روزانہ نیوز میں آتا ہے کہ کہیں بچی پڑی ہوئی مل رہی ہے، کہیں گڈھے سے مل رہا ہے، کہیں فلاں جگہ سے، کہیں اس جگہ سے۔ ذرا تصور کیجئے ان بچوں پر جس نے جرم کیا، جس نے جو ہے یہ خطرناک کانڈ کیا ہے، یہ خطرناک گناہ جس نے بھی انجام دیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ دنیا میں تو کچھ نہیں ہوا اس کا، دنیا میں کچھ نہیں ہوا اس کا، نہ کوئی پولیس آئی، نہ کوئی جو ہے کورٹ نہ کچہری، نہ کوئی کیس ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ دنیا میں اس کے خلاف جو ہے کوئی ثبوت ہی نہیں۔ لیکن کیا ضمیر تمہاری اندر آتما یہ بات کہتی ہے کہ اس بندے کو جس نے یہ کانڈ کیا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ یقیناً ہر شخص کی ضمیر یہی کہے گی کہ اس بندے کو جس نے یہ جرم کیا ہے اس کو ایک دن سزا ملنی چاہیے، اس کے اس کرتوت کی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے دنیا میں ہوا نہیں، اب کون اس کی سزا دے گا؟ تو ہر شخص کی ضمیر یہ چاہتی ہے کہ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے جہاں پر ہر ایک کو نیائے مل سکے، پورے طور پر نیائے مل سکے، ہر ظالم کو پکڑا جائے اور ہر نیکی کار کو، نیکی کرنے والے کو ان کے نیکی کا بدلہ دیا جائے۔ یہ انسان کی فطرت چاہتی ہے ایک دن عدالت قائم ایسی ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے اور ان کے اعمال کا حساب اور کتاب ہو اور ان کو ان کے مطابق سزا یا جزا دی جائے۔ بہت سے لوگ پنرجنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، پنرجنم کہ آدمی اچھا کرے گا تو پھر سے انسان بن کر آئے گا، اور برا کرے گا تو جانور بن کر آئے گا، یعنی اسی دنیا میں لوٹ کر آئے گا۔ اب ذرا یاد کیجئے، تصور کیجئے اگر کوئی انسان مر گیا اور جو لوٹ کر پھر اسی دنیا میں آئے گا تو یہاں آنے کے بعد پھر سے وہ کچھ اخلاقی اعمال ایسے انجام دے گا جو نئے سرے سے پھر حساب و کتاب کے متقاضی ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ دراز تر دراز ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا حساب چکنے کے بجائے، حساب چکتا ہونے کے بجائے ان کے حساب و کتاب کا جو ہے فہرست اور لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ تو تناسخ یا پنرجنم کا جو عقیدہ بہت سے لوگوں یا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں ہمارے ہندوستانی ماحول میں بہت سے احباب، بہت سے برادر وطن کے یہاں یہ عقیدہ جو پایا جاتا ہے یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے اور دوبارہ وہ دنیا میں نہ آئے، بلکہ یہاں پر جو کر کے آیا گیا ہے اسی کے مطابق اس کو سزا یا جزا دی جائے۔ اچھا، تو گویا نفس لوامہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے انسان کے اندر آتما کہ ایک دن قیامت ہو کے رہے گی، ایک دن قیامت ہونی۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ایحسب، اچھا لوامہ بہت زیادہ ملامت کرنے والی، لاما یلوم لومن ملامت کرنا، صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ ملامت کرنے والی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نہیں جمع کر سکتے، ہم ہرگز نہیں جمع کر سکتے ان کی ہڈیوں کو۔ بہت سے لوگوں کا ایسا گمان ہے کہ یار ہمارے باپ دادا جو ہزاروں سال پہلے مر چکے ہیں، پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں جا کر مرے ہیں، آج تک ان کی ہڈیاں تک نہیں مل رہی ہیں۔ کسی کو شیر نے کھا لیا تو کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، تو کسی کو بجلی نے مار دیا، یا کوئی جل کر مر گیا۔ وہ کہاں کہاں ہیں، ہزاروں لاکھوں سال پہلے گزر چکے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ یہ کیسی جو ہے ان لوجک بات۔ مکہ والے خاص طور سے یہ بات کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کو کہ اے محمد، جس قیامت کا تم بات کر رہے ہو کہ ہم سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یا ہم لوگ جو ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں، پتہ نہیں دنیا کی کس جگہ پر مرے ہیں، آج ان کی ہڈیاں تک نہیں مل رہی ہیں، ان سب کو کیسے اللہ تعالیٰ جمع کرے گا بھائی؟ یہ کیسی انہونی بات کر رہے ہو تم؟ دماغ کا سٹھیا گئے ہو کیا؟ مکہ والے اللہ کے رسول کو کہتے تھے دماغ کا چولا ڈھیلا ہو گیا ہے کیا؟ یہ اللہ کے رسول کو کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین اس کے جواب میں کہہ رہا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟
ہم ان کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ عظام ہڈیاں، واحد عظمن. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. قادرین، ہم قدرت رکھنے والے ہیں، ہم قادر ہیں. کس بات پر قادر ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان نسوی بنانا. تم کیا بات کرتے ہو جی؟ تمہاری ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے. ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ کو بھی پھر سے دوبارہ صحیح کر سکتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا نہایت پوائنٹ کی بات. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے فنگر پرنٹ نسویہ بنانا، تمہارے انگلیوں کے پوروں کو ہم صحیح بنا سکتے ہیں. نسویہ، سوا یسوی درست کرنا، سیدھا کرنا، باب تفصیل سے تسویتن. بنان انگلیوں کے اطراف، واحد بنانا، تمہارے انگلیوں کے اطراف کو ہم صحیح کر سکتے ہیں. انگلیوں کے اطراف، یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا اشارہ کیا ہے؟ دیکھیے انگلیوں کا اطراف، اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک نہایت لطیف اشارہ کیا ہے کہ انگلیوں کے پورے، ان کے نشانات تک کو وہ دوبارہ بنانے پر قادر ہے. یہ انگلیوں کے نشانات انسان کی پہچان، بلکہ سب سے بڑی پہچان ہے. اور اسی آیت کی تحقیق سے آج دنیا بھر میں فنگر پرنٹ کا چلن ہوا ہے. فنگر پرنٹ سب سے قابل اعتماد، سب سے قابل، دنیا اس کو سب سے قابل اعتماد مانتی. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک انسان سے دوسرے انسان کا فنگر پرنٹ کبھی نہیں ملتا. پورے طور پر ان کا فنگر پرنٹ کبھی نہیں ملتا. ہر ایک کا الگ الگ ہے، ہر ایک کا فنگر پرنٹ جو ہے الگ الگ ہے. اسی آیت کے ذریعے سے جو ہے پوری دنیا کے سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اللہ رب العالمین کا یہ کلام جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے انسان کیا تم سمجھتے ہو ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ارے ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ تمہارے جو ہے فنگر پرنٹ کو ہم صحیح کر دیتے ہیں، تمہارے انگلیوں کے پوروں کو ہم صحیح. تو جب سائنسدانوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ انگلیوں کے پورے کی بات کیوں کر رہا ہے، کیوں میں انگلیوں کا پورا بنا سکتا ہوں، تو جب بات تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو نشانات ہیں نا، یہ نشانات دنیا میں ایک انسان کا کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتا ہے. یہ بہت بڑا پروف ہے. کسی بھی انسان کے پہچاننے کا سب سے بڑا پروف آج کل جو ہے فنگر پرنٹ ہی کو اسی لیے مانا جاتا ہے. اسی آیت کی تحقیق جو ہزاروں سال پہلے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا. تو انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکتے؟ ارے ہڈیاں جمع کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بڑی بڑی چیز ہے، بہت دور کی بات ہے. ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ کو، تمہارے انگلیوں کے نشانات کو ہم درست بنانے پر قادر ہیں. یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. بہت سے لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو اس لیے قیامت کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ایک دن اللہ زندہ کرے گا، بلکہ قیامت کے انکار کرنے کی اصلی وجہ کیا ہے؟ یہ اصلی وجہ جو آگے بتایا جا رہا ہے. کیا ہے اصلی وجہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان ایسا اس لیے کرتا ہے لیفجر، بل یرید، ارادہ یرید انسان، لیفجر، یفجر فجر، یفجر فجرن و فجورن، گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، بدعمالیاں کرنا. انسان، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی برائی کرتا رہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی اس کمزوری کو پکڑ لیا ہے. کیا ان کا چاہتا کیا ہے اور کر کیا رہا ہے. دیکھیے اس چھوٹے سے جملے میں اللہ رب العالمین نے جو ہے مرض، جو اصل بیماری ہے نا انسانوں کی، جو اصل بیماری ہے اس کا پتہ دے دیا ہے. یعنی ان لوگوں کو جو چیز جو ہے آخرت کے انکار کرنے پر آمادہ کر رہی ہے نا، وہ یہ ان کے عقل، یہ اس لیے نہیں کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہزاروں سال، لاکھوں سال جو مر چکے ہیں ان کو کیسے زندہ کرے گا، وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیوں ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے. یہ اصل وجہ نہیں. ان کے دماغ میں بات آ رہی ہے کہ قیامت ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی انکار کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم قیامت کو مان لیں گے نا تو پھر ہمارے اوپر جو ہے کچھ پابندیاں، اخلاقی پابندی ہمارے اوپر لاحق ہو جائے گی، اور یہ پابندیاں انہیں ناگوار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اب تک زمین میں جو ہے بے مہار گھوم رہے تھے، چھٹا گھوم رہے تھے، جدھر چاہ رہے تھے موج مستی کر رہے تھے، جو چاہ رہے تھے کر رہے تھے، اگر ہم مان لیں گے جس پر چاہ رہے تھے ظلم کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے،
جو شراب نوشی کر رہے تھے، نمازیں چھوڑ رہے تھے، بدکاریاں کر رہے تھے، ظلم و زیادتی کر رہے تھے، کسی کا حق مار رہے تھے، جو ہے سود کھا رہے تھے، جو ہے رشوت خوری کر رہے تھے، یہ تمام چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں، ہم کو کھلی چھوٹ ملی ہے۔ اگر ہم مان لیں گے حساب و کتاب اور قیامت کو تو پھر ہمیں ان تمام باتوں سے رک جانا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی نفس جو ہے نہیں چاہتا کہ ان پر کوئی پابندی لگائے، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ان کو کھلی چھوٹ ملے، ہر شخص یہی چاہتا نا کھلی چھوٹ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان قیامت کا انکار اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے دماغ میں بات نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ جو ہے ہم سب کو زندہ کرے گا، ان کے دماغ میں بات آتی ہے، لیکن قیامت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ قیامت کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر قیامت کو مان لیں گے تو لازماً پھر ہمیں ان تمام برائیوں سے رک جانا پڑے گا جن کے متعلق ہمیں اندیشہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سزا دے گا۔ پھر ہماری برائیاں کرنے کے جو ہے موج مستیاں جو ہم کیا کرتے ہیں، کسی پر ظلم کیا کرتے ہیں، زناکاری کیا کرتے ہیں، شراب نوشی کیا کرتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی کا زمین ہڑپتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، یہ تمام چیزوں سے ہمیں رک جانا پڑے گا۔ پھر ہماری جمہوریت کے تقاضے ہم کیسے پورا کر سکیں گے؟ ہم اپنی جو ہے آزادی کو کیسے پورا کر سکیں گے؟ گویا آزادی کے خلاف ایک بندش لگ جائے گی ہم پر۔ تو اس لیے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ لیفجر امامہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ بل یرید الانسان، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی برائی کرتا رہے، رکنا نہیں چاہتا۔ یعنی یہ بات نہیں کہ ان کے عقل میں بات نہیں آتی ہے، ان کو عقل میں عقل آتی ہے، لیکن ان کے خواہشات نفس جو ہے اس میں مانے ہے، ان کا نفس جو ہے نہیں چاہتا کہ ان کو مان کر جو ہے رک جائیں اور بہت سی بدکاریوں سے رک جائیں۔ وہ پوچھتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ، یسألو وہ پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ، کب ہے قیامت کا دن، کب آنا ہے یوم قیامت؟ ایان یوم القیامہ، وہ کیا پوچھتا ہے؟ ایان، کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کب آ رہا بھائی، تم روزانہ جو قیامت کرتے ہو، کب آ رہا ہے تمہارا قیامت، کب آ رہا ہے تمہارا قیامت؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ایک کل کے کمنٹ میں ایک جگہ میں نے پڑھا، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مسلمان اور LIC پالیسی والے یہ دو لوگ جو ہے زندگی سے زیادہ مرنے کے بعد کے فائدے بتاتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا مذاق ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کب آ رہا بھائی تمہارا قیامت، روزانہ جو قیامت کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ آج بڑا سوال پوچھ رہے ہو نا، کب آئے گا قیامت، کب آنا قیامت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نگاہیں چوندھیا جائے گی، پتھرا جائے گی، نگاہ آنکھ تو کھلی رہے گی لیکن کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جب آنکھیں چوندھیا جائے گی، برے کا باب سمیہ سے آتا ہے چوندھیا جانا، نظر کا خیزہ ہونا، پتھرا جانا، یہ بولا جاتا ہے اس وقت جب اچانک کسی حادثے کو دیکھ کر انسان کی آنکھ بالکل جم جائے، نظر بالکل جم جائے، اس وقت بولا جاتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور بصر کا مطلب ہوتا ہے نگاہ، جمع ابصار۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جو ہے چاند کو جو ہے گرہن لگ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو کیا ہو جائے گا؟ گرہن لگ جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا اس بے نوری میں، یعنی چاند اور سورج دونوں کو بے نور کر دیا جائے گا، دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ کس بات میں اکٹھا؟ اس گرہن شدہ میں، اس اندھیر کہتے ہیں اس روشنی کے دور کر دینے میں، ختم کر دینے میں، دونوں کو جمع کر دیا جائے گا بے نوری میں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا، یقول الانسان یومئذ، انسان کہے گا اس دن، کیا کہے گا؟ این المفر، کدھر ہے بھاگنا، کدھر بھاگوں؟ انسان اس دن بولے گا کدھر بھاگوں، کدھر بھاگوں، این المفر، کدھر بھاگوں؟ جو ہے یہ مصدر میمی ہے، مفر مصدر میمی ہے، اس میں ظرف نہیں ہے، مصدر میمی۔ کدھر بھاگوں، کدھر ہے بھاگنا، کدھر بھاگیں؟
وہ جب دیکھے گا دنیا کی اس عالم کو، تہس نہس جب ہو رہا ہوگا دنیا، چاند بھی بے نور ہو چکا ہے، سورج بھی بے نور ہو چکا ہے، جو زلزلے اور طرح طرح کی چیزیں آنی شروع ہو چکی ہے، یقول الانسان یومئذ این المفر، کدھر بھاگیں کدھر بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، اب بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، وزر جائے پناہ، وزر کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب ہی کی جانب ہوگا اس دن کھینچ کر چلا جانا۔ المستقر، مستقر قرارگاہ، ٹھہرنے کی جگہ، تیرے رب ہی کے پاس ہوگا اس دن ٹھہرنے کی جگہ، اور کہیں تم ٹھہر نہیں سکتے ہو، وہیں جا کر کھڑا ہونا ہے اور اپنا حساب کتاب چکتا کرانا ہے۔ بڑا کہہ رہا ہے نا قیامت کب آنا ہے، قیامت کب آنا ہے، جس دن آ جائے گے حلوہ ٹائٹ اور کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، وہیں پر جا کے جگہ ملے گی، کہیں جگہ دنیا میں نہیں ملے گی۔ اور وہاں پر کیا ہوگا، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ رہنے دیجیے، آڈیو جو ہے تھوڑا لمبا ہو جائے گا ویڈیو، کل کے ایپیسوڈ میں جو ہے بقیہ کی تفسیر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ اور قرآن کریم کی آیات کو صحیح سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین وتقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔